السلام علیکم دوستو، یہ ہے آسان نماز 40 مسنون دعائیں۔ یہ تھا مردوں کی نماز کا طریقہ، اب ہم پڑھیں گے عورتوں کی نماز کا طریقہ۔ یہ دیکھیے خواتین کی نماز کا عملی طریقہ۔ یہ جو خواتین دیکھ رہی ہے وہ یہ یہاں سے دیکھ لے، یہ جو گرین والا ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ دیکھ لینا چاہیے ہمیں، اور اسے ہمیں اپنی نماز میں اپنانا چاہیے۔ تو آج ہم کیا پڑھیں گے؟ ایمان کا بیان آج ہم پڑھتے ہیں، یہ تیسرا ایمان کا بیان، اور صفحہ نمبر ہے 9۔ نماز کے بیان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے نماز کی نیت۔ یہ دیکھیں، کوئی نماز نیت کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی نماز بھی نیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ یہ دیکھیے، جو نماز پڑھنی ہو اس کی نیت کرنا فرض ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ مثلاً دل میں ارادہ کرے کہ فلاں وقت نماز کی 4 رکعت فرض یا 4 رکعت سنت ادا کرتا ہوں، امام کے پیچھے پڑھنا، اس کا مقتدی ہونے کی بھی نیت کرے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر زبان سے بھی نیت کر لے تو کوئی حرج نہیں، اور عربی میں نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ اپنی مادری زبان میں نیت کر لیں، جس زبان میں بھی آتی ہو، بس ہمیں نیت کرنی چاہیے نماز سے پہلے۔ باقی نمازوں کی بھی اسی طرح سے نیت کر لیں۔ ظہر کی 4 سنتوں کی نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز سنت ظہر کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے، وقت نماز ظہر، روح میں رہانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ ظہر کی 4 سنتوں کی نیت، اور یہ ہے ظہر کے 4 فرضوں کی نیت۔ فرضوں کی نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض، آس واسطے اللہ تعالیٰ کے، امام صاحب کے پیچھے، امام صاحب کے روح میں رہانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر انتہا یعنی اگر بندہ اکیلا ہو یہ پڑھتا ہوں امام صاحب کے پیچھے ہونے کی نیت نہ کرے، بندہ یہ پڑھ لے۔ مثلاً وقت نمازوں میں صرف فرض ہی باجماعت ادا کیے جائیں، اور رمضان شریف میں نمازوں کی تراویح بھی جماعت سے پڑھی جاتی ہے۔ اگلے پیج پہ آ جاتی ہے اذان۔ یہ فرض نمازوں کے لیے اذان دینا بھی سنت ہے۔ اذان کے الفاظ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے اذان، ہمیں چاہیے کہ ہم اذان دیں۔ یہ اذان کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر کو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر سے آ جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ قبلہ کی طرف دیکھ کے ہمیں اذان پڑھنی چاہیے۔ یہ باقی اذان قبلے کی طرف مڑ کے، یہ جو حی علی الصلاۃ ہے دائنی سائڈ، اور حی علی الفلاح بائیں سائڈ دیکھ کے پڑھنی چاہیے۔ یعنی کہ حی علی الصلاۃ دائیں سائڈ مڑ کے پڑھنی چاہیے، اور بائیں سائڈ پڑھنی چاہیے حی علی الفلاح۔ تو یہ ہو جاتی ہے نماز کی نیت اور اذان۔
اذکار نماز۔ اذکار نماز کیا ہوتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے، یہ جو ہم نماز نہیں پڑھتے دن میں 5 نمازیں فرض ہیں وہ ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں اذکار نماز۔ نماز کی نیت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھتے ہوئے تعوذ، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید کی کوئی سورت یا چند آیات پڑھے، پھر رکوع کرتے۔ کوئی نماز 2 رکعت سے کم نہیں ہوتی۔ آخری رکعت پر بیٹھ کر تشہد اور درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ثنا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے آ جاتا ہے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہمیں پڑھنے سورہ فاتحہ یا الحمدللہ شریف۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ ہمیں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کوئی سورت یا کوئی چند آیات پڑھ لینی چاہیے۔ ہم پڑھیں گے سورہ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد ہمیں پڑھنی چاہیے سورہ اخلاص، کیونکہ یہ جو سورت ہے نا یہ بہت چھوٹی ہے، اس لیے اب ہم یہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ہم اس کے بعد پڑھیں گے سورہ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد سورہ ناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، صدق اللہ العظیم۔ ہم نے یہ بھی پڑھ لیا۔ اس کے بعد ہم نے کہنا ہے اللہ اکبر، تو پھر ہمیں رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ کہیں پہ لکھا ہوا ہے 3 دفعہ پڑھیں، کہیں لکھا ہوا ہے 5 دفعہ، ہمیں 3 دفعہ پڑھنے چاہیے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر قوما یعنی رکوع سے اٹھتے وقت کی تسبیح۔ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے سمیع اللہ لمن حمدہ، سمیع اللہ لمن حمدہ۔ پھر اس کے بعد ہمیں اسی طرح ربنا لک الحمد، سجدہ یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالت کس تسبیح کو کہتے ہیں؟ اس میں ہمیں پڑھنے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 دفعہ ہمیں یہ بھی پڑھنے سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد ہمیں تشہد پڑھنے، تشہد یا ہمیں 2 سجدے کرنے پڑتے ہیں، دونوں سجدوں میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، ایک سجدے میں 3 دفعہ، دوسرے سجدے میں بھی 3 دفعہ۔ پھر ہمیں پڑھنے التحیات، تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ تھی تشہد۔ اس میں آپ سوچ رہے ہوں گے ہمیں اشہد اللہ، یہ جو ہے نا اشہد اللہ الہ، اس میں ہمیں انگلی اٹھانی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ نیچے رکھ دینی ہے، اشہد اللہ الہ پہ ہم نے انگلی اٹھانی ہے، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ نیچے چھوڑ دینی ہے۔ آگے یہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد آخر میں آ جاتی ہے درود شریف، بس ہمیں پڑھ کے نماز سے فارغ ہوتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس کے بعد ہمیں پڑھنے درود شریف کے بعد کی دعا، یہ بس یہ دعا میں اس کے بعد نماز سے فارغ۔ درود شریف کے بعد کی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحم انک انت الغفور الرحیم۔ اس کے بعد ہم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیں سب سے پہلے دائیں سائڈ سلام پھیرنا ہے، پھر بائیں سائڈ۔ یہ نماز کے بعد کی دعا، نماز کے بعد کی دعا، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، بہت برکت والا ہے اور یہ عظمت والی بزرگی والا ہے۔ فائدہ، فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ سبحان اللہ، پھر 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سپورٹ کریں۔ تو یہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔